اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اور جہنم کے دروازے بند ہیں رمضان کے مہینے میں۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جہنم سے محفوظ رکھے، وہ ایسے کام نہ کرے کہ جو کام اس کو جہنم میں پھینکنے والے ہوں، اس راستے پر نہ جائے، وہ راہ اختیار نہ کرے جو راہ اس کو سیدھے جہنم میں لے جانے والی۔ جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہے؟ شرک، بدعات، گناہ۔ انسان، علماء موجود ہیں، شرک پر مرتا ہے تو خلود فی النار ہے، جیسے اہل سنت جماعت کا عقیدہ ہے۔ اگر شرک پر موت ہوتی ہے، شرک اکبر پر، تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اگر شرک پر موت نہیں ہوتی ہے، توحید پر مرتا ہے، لیکن گناہ ہیں تحت مشیت اللہ، اللہ کی مشیت کے تحت، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، اگر اللہ چاہے تو اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے، اگر اللہ چاہے تو اس کو سزا دے کر جنت میں داخل کر دے، تحت مشیت اللہ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ برادران اسلام، اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ضروری ہے، اس کے لیے شرک سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اس کے لیے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن میں یہ خبر دے دی گئی ہے، یہ بات بتا دی گئی ہے، فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ سورہ پڑھتے ہیں، آیتیں تلاوت کرتے ہیں نماز میں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کا ترازو اعمال نامے نیکیوں سے بھر جائے گا، اس کے لیے جنت ہے، اور ہلکا ہو جائے گا، نیکیاں کم گناہ زیادہ، تو اسی صورت میں اس کے لیے پھر بربادی ہے، ویل ہے، جہنم کی آگ ہے۔ برادران اسلام، گھروں کو لاحق خطرات، موضوع جیسا کہ آپ کے سامنے ہے۔ گھر، ہمارے گھروں کی حالت ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں، میں اپنے گھر کے بارے میں آپ سے زیادہ جانتا ہوں، آپ اپنے گھر کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ ایک اہم سوال ہے کہ سوسائٹی، مجتمع جس میں مختلف گھر ہوتے ہیں، لوگ بستے ہیں، مجتمع، سوسائٹی، ماحول، آج ہم شکایت کرتے ہیں، اپنی زبانوں سے ایک دوسرے کو بیان کرتے ہیں کہ ماحول خراب ہو گیا ہے، سوسائٹی گندی ہو گئی ہے، مجتمع پلید ناپاک ہو گیا ہے۔ اس سوال کا جواب کیا ہے کہ ہم معاشرے کی، مجتمع کی، سوسائٹی کی اصلاح کیسے کریں گے؟ کیسے ہمارا معاشرہ پاک ہوگا؟ ہمارا معاشرہ صالح کیسا ہوگا؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ ہر شخص اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح کر لے۔ اگر میں اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح کروں، میرا گھر پاک۔ عبداللہ اپنی اور اپنے گھر کی اصلاح کر لے تو عبداللہ کا گھر پاک۔ فاطمہ، عائشہ اپنے گھروں، اپنے آپ کی اور اپنے گھروں کی اصلاح کر لے تو فاطمہ اور عائشہ کا گھر پاک۔ جب یاسر، عبداللہ، فاطمہ، عائشہ کا گھر پاک، اور ہر شخص اس طریقے سے یہ کام کرے، خود بخود انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے پورا سوسائٹی، پورا معاشرہ صالح اور پاک ہو جائے گا، جیسا کہ ہم آرزو رکھتے ہیں اور تمنا کرتے ہیں۔ اس کے بغیر میں صرف بولوں، میں صرف تقریر کروں کہ آپ اپنے معاشرے، اپنے گھروں کو برائیوں سے بچائیے، اپنے گھروں کو خطرات سے بچائیے، میں اپنے گھر میں خطرات کو رکھتا ہوں، میں اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دیتا ہوں، کیسے میرا گھر ٹھیک ہوگا؟ کیسے معاشرہ صالح ہوگا؟ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرف توجہ دیں کہ ہم انگلی نہ اٹھائیں، ہم بیان نہ کریں، بلکہ دیکھیں اپنی زندگی میں کہ میں اور میرا گھر کہاں تک صالح ہے، کہاں تک میں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، یعنی بیوی اور بچوں کو خطرات سے، نقصانات سے، ہلاک کرنے والی چیزوں سے، جہنم کی راہوں سے اور دوزخ کے راستوں سے میں نے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچایا۔ ہر شخص سوال کرے۔ میں نے جو حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں نبی علیہ السلام ہم لوگوں کو اپنی ذمہ داری بتاتے ہیں۔ یہ ذمہ داری ہم یہ نہ سمجھیں کہ معاشرے کی اصلاح صرف علماء کا کام ہے، دعات اللہ کا کام ہے، یا کوئی بڑا آئے گا، ہم کسی شخصیت کا انتظار کر رہے ہیں، کوئی ایسا شخص آئے گا جو آ کر پورے معاشرے کو ٹھیک کر دے گا۔ میرے بھائی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع، تم سب ذمہ دار، کلکم راع، تم سب ذمہ دار ہو، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر شخص
اپنی ذمہ داری اپنی رعایا کے بارے میں پوچھنے والا ہے۔ گھر کا فرد، شوہر جو پیسے کماتا ہے، اپنے ملک کو اس نے چھوڑا ہے پیسے کمانے کے لیے، وہ راع ہے، وہ ذمہ دار ہے، مسئول ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گھر والوں کے بارے میں اس سے کل قیامت کے دن پوچھنے والا ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اسی معنی کی دوسری حدیث پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ۔ اللہ اکبر۔ اگر ذمہ دار گھر کا اپنی ذمہ داری کما حقہ ادا نہ کرے بلکہ دھوکہ میں رکھ کر، دھوکہ دے کر، خطرات کو اپنے گھر میں چھوڑ کر مر جائے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من عبد، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو ذمہ داری عطا کرتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا ہے، اپنے گھر والوں کو دھوکہ دے کر چلا جاتا ہے، مطلب اپنی ذمہ داری کو کما حقہ ادا نہیں کرتا ہے، ان کی اصلاح نہیں کرتا ہے، حدیث کا مفہوم، ان کی اصلاح نہیں کرتا ہے، تقوی کی تاکید نہیں کرتا ہے، گھر سے ہلاک کرنے والی، برباد کرنے والی چیزوں کو دور نہیں کرتا ہے، غاش ہے وہ، جیسا کہ علماء نے اس حدیث کی تفسیر میں غاش ہے وہ۔ حتیٰ کہ فضیلت الشیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین اللہ رحم فرمائے، انہوں نے اس حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا تھا، اگر کوئی شخص اپنے گھر میں ڈش چھوڑ کر جاتا ہے، اس حدیث کے پیش نظر وہ غاش لرعیتی میں داخل ہو جائے گا، جیسا کہ آگے میں بتانے جا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ایسا شخص جو دھوکہ دیتا ہے اور غش کر کے چلا جاتا ہے، موت آ جاتی ہے اس کو، اللہ کے پاس چلا جاتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام۔ دوسری حدیث نسائی اور ابن حبان کی صحیح حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ان اللہ عز وجل سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ذلک ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ یہ حدیث مزید وضاحت کرتی ہے، جیسا کہ اللہ رحم فرمائے محدثین پر بڑا پیارا قاعدہ بتا کر گئے ہیں علماء محدثین، علماء حدیث نے بیان فرمایا، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر یہ بات بتا دی گئی ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر ذمہ دار سے سوال کرنے والا ہے اس کے رعایا کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں، احفظ ذلک ام ضیع، کیا گھر والوں کی حفاظت کی تھی اس نے یا ان کو ضائع کر دیا تھا، حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آدمی سے، مرد سے اس کے گھر والوں کے بارے میں، اہل خانہ کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اپنے گھر والوں کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ برادران اسلام، یہ حدیثیں ہمیں اس بات کو بتاتی ہیں کہ یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے یا کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینے والے نہیں ہیں۔ عام طور پر فہم کیا ہے؟ عام طور پر مرد یہ سمجھتا ہے، مرد کی بات میں کر رہا ہوں کیونکہ وہ زیادہ کماتا ہے، اس کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ خرچ کرتا ہے اور گھر کو چلاتا ہے۔ عام طور پر مردوں کی ذہنیت کیا ہے؟ گھر کی ذمہ داری کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ورڈ ہے ذمہ داری، اس ورڈ کا کیا مفہوم لیا جاتا ہے؟ ذمہ داری کا مطلب میں کھانا پینا اور ان کے خرچے، اسی طریقے سے اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کے لیے دواؤں کا انتظام کا، یہ ذمہ داری میں چیز شامل ہے۔ عام طور پر فہمیے کہ میں جو ہے اپنے گھر والوں کو چاول، روٹی، دال، ترکاری، سبزی اس کا انتظام کروں تاکہ میرے گھر والے کھائیں، نفقہ، نانو نفقہ جس کو کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے کپڑے ہیں، ان کو رہنے کے لیے ایک صحیح جگہ چاہیے تاکہ دھوپ سے، بارش سے، گرمی سے وہ بچیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر میری بیوی بیمار ہوتی ہے، میرے بچے بیمار ہوتے ہیں تو میں دواخانہ لے جاؤں۔